اب تو ماں باپ بھی ظالم، اولاد بھی ظالم، ماں باپ بھی غافل، اولاد بھی غافل۔ ہمارے ماں باپ بھی ولی اللہ کوئی نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہیں اتنا شعور ضرور تھا کہ ہمیں مار پٹائی کر کے مسجد کا دھکا ضرور دیتے تھے۔ وہ بوڑھے امام نے ایمان کے لفظ یاد کروائے تھے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ۔ میں ایمان لایا اللہ تجھ پر، تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، تیری آخرت پر، اور ایمان لایا میں تیری تقدیر پر، اچھی بھی ہے تو تیری طرف سے اور مصیبت بھی ہے تو تیری طرف سے۔ جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی اور دلیری کے ساتھ، اور جب لوگ شراب پیتے ہیں محفلیں سجا کر، اور جب لوگ موسیقی کی محفلیں سر عام سجاتے ہیں، ناچنے والی گھنگرو باندھے ناچ رہی ہے، اور دیکھنے والے بھی مسلمان، نچانے والے بھی مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان، شراب پینے والے بھی مسلمان، پلانے والے بھی مسلمان، بنانے والے بھی مسلمان، بیچنے والے بھی مسلمان۔ جب یہ تین کام دھرتی پر ہوتے ہیں، جب زنا ہوتا ہے بے حیائی ڈھٹائی کے ساتھ، جب شراب چلتی ہے سر عام، جب موسیقی کی محفلیں جگہ جگہ لگتی ہیں، تو میرے اللہ کو آسمان پہ غیرت آتی ہے، اور وہ فرماتا ہے زمین کو جھنجھوڑ دو، زمین کو ہلا دو، زمین کو ہلا دو، جہاں سے مرضی اب ہلا دے۔ یہ اس کا اپنا نظام ہے۔ دیکھو نا، پھسلتا پاؤں ہے، ٹوٹتا ہاتھ ہے، تو ہاتھ کہے پاؤں سے ظالم میرا کیا قصور تھا، پھسلا تو ٹوٹا میں، پھسلا پاؤں پھٹا سر، تو پاؤں پھٹتا سر کیوں پھٹا ہے؟ یہ ایک ہی جسم ہے، جہاں بھی چوٹ لگے گی سارا جسم ہائے ہائے کرے گا۔ ایک ہی امت ہے، جہاں بھی ضرب لگے گی سارے سب کی ہائے ہائے ہو جائے گی۔ اللہ کی حکمت ہے، جہاں چاہا زمین کو ہلا دیا۔ پر زلزلے آنے کے تین سبب ہیں، زنا، شراب، موسیقی، گھر گھر ناچ، اور ناچ بھی ننگے ناچ بھی ننگے ناچ۔ کہاں چلا گیا شرم و حیا؟ پہاڑ کے لوگ تو بڑے حیا والے تھے، پر اس سڑک کا ستیہ ناس ہو، اس بجلی کا ستیہ ناس ہو، یہ جہاں گئی اس نے حیا پہ جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا۔ اور یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، نہ بجلی نہ سڑک، انسان برا ہوا، اس نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو بدماشی پہ لگا دیا، عیاشی پہ لگا دیا۔ جب موسیقی کی سرتال ہو، ٹرکوں میں دیکھو گانے بج رہے، گاڑیوں میں دیکھو گانے بج رہے، بسوں میں دیکھو گانے بج رہے، اور بسوں والوں نے اشتہار لگا ہوتا ہے VCR ٹائم، بس بھرنے کے لیے اشتہار لگا ہوا ہے VCR ٹائم۔ ارے بدبخت، کہیں ٹکر ہو گئی مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کس حال میں میری موت آئی؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ پھر ایک اور روایت، ترمذی شریف کی روایت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرماتے ہیں، ابو ہریرہ بھی روایت فرماتے ہیں، اذا اتخذ الفیء، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وأتاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفعت الأصوات في المساجد وشربت الخمور وفي رواية ولبس الحرير ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات متتابعات كنظام بال قطع سلكه فتتتابع۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کیسے آتے ہیں؟ سائنسدان بولا پلیٹیں ٹکرائیں۔ کیوں آتے ہیں؟ وہ چپ ہو گیا تو ہم بولے زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے،
جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائیں گے، جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے وہ افسران خود لوٹ لیں گے۔ میرے ایک دوست سیکٹری ریٹائر ہو گئے، 6 مہینے اسلام آباد رہے، پھر لاہور آ گئے، بڑی جلدی واپس آ گئے۔ کہنے لگے اگر میں 1 سال وہاں رہ جاتا تو یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بھی ان کی طرح بددیانت ہو جاتا۔ 1 سال کہ شام کو جب بیٹھتے تو ایک سیکٹری بولتا اتنے بنا لیے، اتنے بنا لیے، وہاں پلاٹ، وہاں پلاٹ، وہاں گھر، وہاں گھر، سوئس بینک میں اتنے، امریکہ میں اتنے، انگلینڈ میں اتنے، اور میں بیٹھ کے سوچتا میری تو ریٹائرمنٹ قریب آ گئی، میں تو اپنا ذاتی گھر بھی نہ بنا سکا۔ تو مجھے خیال آیا اگر 6 ماہ میں اور رہ گیا تو یا میں ان کی طرح ظالم بھیڑیا بن جاؤں گا یا پھر میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تو میں نے ان کے ہاتھ جوڑے، مجھے واپس لاہور بھیج دو، کسی کھڈے میں ڈال دو، باقی وقت عافیت سے گزر جائے۔ یہ صرف سیکٹری کی بات نہیں، سپاہی سے لے کر سیکٹری تک، ایک کلرک سے لے کر جج تک اور وزیر تک، سب ایک لائن لگی ہوئی ہے، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے لوگ حکومت کا خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے۔ والامانۃ مغنما، صرف حکومت والوں کی بات نہیں ہے، عوام کیسے ہوں گے؟ عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا، دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا، فراڈ کرنا ہنر سمجھا جائے گا، اور اگلے کی کاٹ لینا ہنر سمجھا جائے گا، اور امانت کو ہڑپ کر جائیں گے، امانتیں کھا جائیں گے۔ والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، اور کیا ہوگا؟ مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، زکات دینا چھوڑ دیں گے، اور کیا ہوگا؟ وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء کے قدم بھی اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور دین کا علم بھی آخرت کی بجائے دنیا کے لیے طلب کیا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کی سرداریاں فاسقوں کو ملیں گی، ظالموں کو ملیں گی، جباروں کو ملیں گی، بدماشوں کو ملیں گی۔ دیکھتے نہیں ہو الیکشن میں کیا ہوا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو چنا گیا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو خریدا گیا ہے۔ یہ تو ساری دھرتی میں زلزلہ آنا چاہیے تھا، شکر ہے مالک کا کہ کسی ایک طرف اس نے زمین کو ہلا کر سب سے کہا توبہ کرو، اور کیا ہوگا؟ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر پہ ہوں گے، جنہیں انسانیت کے غم اور درد سے کوئی سروکار نہ ہوگا، انہیں صرف اپنا پیٹ نظر آئے گا، ان بدبختوں کو اور کچھ نظر نہ آئے گا۔ اور کیا ہوگا؟ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کیے جائیں گے، افطار پارٹیاں دی جائیں گی، اور اندر میں بغض چھپا ہوگا، اندر میں نفرت چھپی ہوگی، اندر میں اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ سارے ہو ہا ہو رہے ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور نادان خطیب وہ ایسی آگ لگائیں گے، ایسی آگ لگائیں گے کہ سارا چمن جل کے راکھ ہو جائے گا، اور جو امت اوروں کو سایہ دینے والی تھی وہ ایک دوسرے کا گلے کاٹنے پر لگ جائے گی۔ مسجدوں میں آگ بھڑک اٹھے گی فرقہ واریت کی اور نفرت کی اور تعصب کی۔ اور کیا ہوگا؟ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے والیاں ظاہرت کا ایک مطلب ہے کثرت ہو جائے، ہر طرف گانے بجانے، دوسرا مطلب یہ ظاہرت، گانے والیاں معزز میڈم کے لقب پائیں گی، فنکارہ کہلائیں گی، ایوارڈ دیے جا رہے، ناچنے والے گانے والے قومی ہیرو کہلائے جا رہے۔ ہائے ہائے، اس امت کا ڈوبنا مقدر ہو ہی جاتا ہے، جہاں ناچنے والے، جہاں گانے والے، جہاں بلہ پکڑ کے کھیلنے والے ہیرو بن جائیں، وہاں اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے، اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے۔ یا صرف ایک گیند اور بلے پر لوگ قربان ہو رہے ہوں اور فدا ہو رہے ہوں، اور ناچنے والے اور گانے والیوں پر لیبل لگائے جا رہے ہوں اور ان کو میڈل دیے جا رہے ہوں، اور گھر گھر تہذیب ننگی ہو چکی ہو۔ اور آج کا کیبل تمہیں کیا دکھا رہا ہے؟
کون سے ایبٹ آباد کا گھر ہے جہاں جہاں عزت کا دامن چاک نہ ہوا ہو، جہاں حیا کو اٹھا کے باہر نہ پھینک دیا گیا ہو، جہاں شرم و حیا کسی پہاڑ کی چوٹی میں جا کر دفن نہ کر دیا گیا ہو۔ وظہرت الکائنات والمعازف، گانے والیاں، گانا عام، موسیقی عام۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ارے تم اپنے شاعر کی مان لو، اللہ رسول کی نہیں مانتے ہو۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا، تمہیں قوموں کی تقدیر بتاؤں، قوموں کی تقدیر بتاؤں، عروج و زوال کی داستان بتاؤں۔ واقعی حکیم شخص، واقعی اللہ نے حکمت سے بھر دیا تو شخص ہو، ایک شعر میں ساری دنیا کی تاریخ بتا دی۔ تو تمہیں قوموں کی تاریخ بتاؤں، جب قومیں ابھرتی ہیں اور عزت کی سیڑھیوں پر چڑھتی ہیں اور اقتدار کے ممبر کو وہ مزین کرتی ہیں، تو ان کا نغمہ تیروں کی سنسناہٹ، تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، یہ ان کا نغمہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں، جب وہ پستی کا شکار ہوتی ہیں، اور جب وہ بے حس ہو کر مردہ ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر طبلہ اور سارنگی ان کا فن بن جاتا ہے، پھر تان سین ان کا لوک فنکار بن جاتا ہے۔ اے ہے قوموں کا زوال موسیقی ہے، اور قوموں کا عروج ان غلاستوں سے نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، اور کیا ہوگا؟ وَأَدْنَا أَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، اولادیں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی، اور بیویوں کا دم بھریں گے اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے۔ جن کا دودھ پیا انہیں غرائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا دیں گے، آؤ جی آؤ جی آؤ جی، اور باپ کو دیکھ کے دھکا دیں گے، کنی کترائیں گے، راہیں بدلیں گے۔ بوڑھا کوئی کام نہ کہہ دے، بوڑھا کسی کام کو نہ کہہ دے، ماں باپ ذلیل کیے جائیں گے، دوستوں کا دم بھرا جائے گا، بیویوں کے غلام بن جائیں گے، ماؤں کو ذلیل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے قیامت کو کس سے جوڑا ہے؟ اللہ کے نبی نے قیامت کو شرک سے نہیں جوڑا۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی، کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا نشانی یہ ہے جب تم دیکھو کہ اولادیں ماؤں کے ساتھ نوکروں کی طرح سلوک کر رہی ہوں تو سمجھنا قیامت آ گئی۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلکتے ہوئے یوں آ رہے تھے کہ لگتا تھا عرش بھی ہل رہا ہوگا۔ ایک نوجوان اپنے باپ کو کہہ رہا، اور میں سن رہا، تو نے میرے لیے آج تک کیا بنایا ہے، تو نے میرے مستقبل کے لیے آج تک کیا کیا ہے۔ یہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، باپ سے کہہ رہا ہے، اور اس کا باپ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے کہ بچہ شاید تجھے یاد نہیں، تیری خاطر تو میری جوانی ساری کھل کے رہ گئی، تجھے ہنسانے کے لیے میں روتا رہا، تجھے سلانے کے لیے میں جاگتا رہا، تجھے کھلانے کے لیے میں نے بھوک کاٹی، میں نے دھکے کھائے، بازاروں کی خاک، دفتروں کی خاک، در بدر گھوما، گھر گھر نگر نگر گھوما کہ تجھے اچھا کھلا دوں، اچھا پلا دوں۔ اے ہے آج تو مجھ سے کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ فرشتوں کی لعنت، ان پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔